انما المؤمنون اخوہ، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ والے ہیں، جتنے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے بارے میں کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے کے سارے مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں، کہ کوئی مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ ایمان کا۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے، اگر آپ لوگ اللہ کو باتوں کو مانے ہیں، رسول کی باتوں کو فالو کیے ہیں، تو ہی آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ جنت میں جانے کی شرطیں ہیں، وہ شرط کیا ہے؟ ایمان۔ آپ کے اندر ایمان ہونی چاہیے، اگر ایمان ہے تو ہی جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور ایمان والا کب بنیں گے؟ نبی کریم نے جب تک ایک دوسرے حتی تحابو، ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، ایک دوسرے کی بھلائی نہ چاہنے لگو، اس وقت آپ مومن ہوں۔ کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس کو کرنے سے، جس پر عمل پیدا کر ہونے سے تم کیا ہو جاؤ گے؟ ایک دوسرے سے تحابب، تم محبت کرنے لگو گے۔ تو لوگوں نے عرض کیا ہے کہ افشوا السلام بینکم، کہ لوگوں کے درمیان سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، یعنی لوگوں کو سلام کرو۔ نبی کریم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ کیا کرے؟ ایمان لے آئے۔ اور کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کیا کرے؟ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم محبت کرنے لگو گے، ایک طریقہ ہے، کیا ہے؟ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اس سے آپ لوگوں کے درمیان، آپ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کے دلوں کے اندر جو دوسرے کے خلاف جو کینہ کپٹ ہے، ایک دوسرے سے جو جلن ہے، جو عداوت ہے، جو دشمنی ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ حدیث مسلم میں ہے، موطا امام مالک میں نبی کریم فرماتے ہیں تصافحوا، اگر آپ ایک دوسرے سے مصافحہ کریں گے یذهب الغل، تمہارے اندر جو کینہ کپٹ ہے، کہ تمہارے اندر دوسروں کی جو جلن اندر ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور آگے کہتے ہیں تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ کرو، تحابوا، محبت، ایک دوسرے سے محبت ہوگی، دشمنی نہیں ہوگی۔ تو ہر مسلمان کو آپس میں محبت کرنی چاہیے، یہ ایمان کی صفت ہے۔ نبی کریم کی حدیث میں آپ لوگوں کو بتایا کہ کوئی مسلمان جنت میں نہیں جائے گا، شرط کیا؟ ایمان کا۔ اور ایمان کو مکمل کرنے کے لیے، پورا کا پورا مومن بننے کے لیے شرط کیا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر ایک دوسرے کے درمیان محبت نہیں ہے تو پھر مومن نہیں ہے، اگر مومن نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اب آپ اس حدیث سے عداوت پیدا کریں گے کہ بغض اور عناد پیدا کریں گے، ایمان والا بنے گا، خود ہی فیصلہ کر لیجیے۔ اور نبی کریم نے ایک دوسرے سے محبت کرنے کا طریقہ بتا دیا، ایک دوسرے سے صحیح طریقے سے رہنے، کیسے رہیں وہ بھی طریقہ بتا دیا کہ کیا کرو؟ سلام کرو۔ افشوا السلام بینکم، کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو اس سے محبت پیدا ہوگی۔ موطا امام مالک میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ تصافحوا، تم مصافحہ کرو گے تو یذهب الغل، کہ تمہارے اندر جو کینہ کپٹ ہے، جلن ختم ہوگا۔ یہ دوا ہے، ساری دشمنی ختم ہوگی۔ سلام کیا کرو؟ اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر مسلمان کو ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے۔ اور کیسی محبت؟ لڑائی کرنی ہے تو کیسے ملیں گے وہ بھی طریقہ بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے دنیا والو تم کیا کرو، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اب اللہ کی رسی کو ڈھونڈیے، تلاش کیجیے، کہاں ملے گا رسی؟ اللہ کے حبل اللہ، اللہ کی رسی کا ہے۔ اب رسی سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ حبل اللہ سے مراد یہ ہے قرآن، حبل اللہ سے مراد یہ ہے دین اسلام۔ وَاعْتَصِمُوا، کہ آپ قرآن کو، دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بانٹیے، پارٹی مت بنائیے، گروہ مت بنائیے کہ وہ الگ ہیں ہم الگ ہیں، ہماری پارٹی یہ ہے اس کی پارٹی ہے، گروہ میں مت بڑھ جائیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، اس احسان کو مت بھولو۔ تم لوگ کیا تھے، اس سے پہلے جو دشمنی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ فَعَلَّفَ، کیسے فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک جسم کی طرح ہے، جسم ایک باڈی شریر کی طرح ہے۔ مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، بخاری شریف کا حدیث ہے کہ مومنین کی مثال محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر ترس کھانے میں یعنی رحم کرنے میں، وتعاطفهم شفقت کرنے میں، ایک جسم، ایک بدن کی طرح ہے۔ اگر کسی انسان کا ایک انگلی کو کاٹ دیا جائے، کٹ جاتا ہے، اس کا انگلی کٹا ہے، انگلی کٹا تو کیا ہو گیا، ٹہلیے گھومیے، کیوں لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہو جاتا انگلی کٹنے کی وجہ سے، وہ چل نہیں پاتا ہے، بہت ساری اتنی تکلیف ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا ایک انگلی کٹ گیا تو پورا جسم تکلیف کو محسوس کر رہا ہے، تو آپ کو بھی ایک دوسرے کے خلاف نہ ایک دوسرے کے درمیان ایسی محبت ہونی چاہیے۔ ایک جسم، آپ کا ایک ہاتھ کا انگلی کٹا تو پیر تک درد ہے آپ کا، اسی طریقے سے ایک مسلمان اگر پریشان ہے، اس کو اگر تکلیف ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ صرف نماز پڑھ کر کے اور زکات دے کر کے جنت میں نہیں جا سکتے، کبھی نہیں۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ نماز پڑھ کے جنت لے لیں گے، نہیں ہو سکتا۔ اب نماز پڑھ رہا دوسرے کو نہیں بولتے ہیں۔ ایک انسان جھگڑا کر رہا ہے، آپ دیکھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ مومن ہیں؟ اگر کوئی برائی کر رہا ہے اس کو روکنا چاہیے، آپ دیکھ کر تماشا دیکھ رہے ہو۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپس میں جھگڑا کر بڑے بڑے لوگ جا کے تماشا دیکھ رہا ہے بھائی، آپ اس کو منع کیجیے۔ اگر منع نہیں کریں گے نا، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 ہے، بخاری میں اور مسلم میں 6 حقوق ہیں۔ اگر آپ صرف اکیلا صحیح کام کر رہے ہیں، کوئی غلط کر کو نہیں روک رہے ہیں، نماز کے کبھی نہیں بولے ہیں، تو آپ کو جھگڑ رہا ہے، جھگڑا کرنے دو، میرا کیا ہو گیا؟ اگر اس طریقے کی بات اگر آپ لوگوں کے اندر ہے تو آپ مومن نہیں ہیں، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ دلیل کے ساتھ میں نے بات کیا، اور علماء سن رہے ہیں، پوچھ لیجیے۔ ہم کو سمجھ بہت، یہ پہلی بار نہیں، آپ کے گاؤں میں کئی بار میں دیکھا، بہت سارے گاؤں میں دیکھا میں نے، جھگڑا کر رہا ہے، منع نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ کیوں اس لیے نہیں کریں گے؟ ہم خراب ہو جائیں گے، کیوں منع کرنے جائیں گے؟ کرنے تو میرا کیا ہو گیا، میرا کیا ہو گیا پتہ چل جائے گا۔ پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں۔ مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مسلم ایک بار بتایا تھا، مسلم کے معنی ہے مطیع اور فرما بردار، یہ ہے مسلمان کا معنی۔ لیکن آپ یہ سوچ کر جو غلط کر رہا ہے، ہم نماز پڑھیں گے، اللہ نے بتا دیا کہ نماز پڑھو، زکات دو، ہم صحیح راستے پر رہیں گے، لوگ حرام میں جائے جو منصوبہ ہے، اس سے مطلب نہیں۔
तब भी आप मोमिन नहीं, बोलना पड़ेगा। नहीं मानता है कि आपका काम क्या है, मेरा फर्ज क्या है, यहाँ पर हूँ, मेरा काम है आप लोगों को हिदायत की बातें बोलना। ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपका हाथ पकड़ करके आप मस्जिद में लाएंगे कि नमाज पढ़े, काम नहीं है। इतना है, हिदायत देने का काम तो अल्लाह ताला का है। आप अगर कोई लड़ाई कर रहा है, झगड़ रहा है, तो आप उसको मना कीजिए, खाली मना कर दीजिए, आपका फर्ज खत्म। आपकी बात माने या ना माने, बहुत सारे लोग इसलिए भी मना नहीं करते हैं, हम तो बड़े हिटलर हैं, बड़े नेता हैं, बड़े सदर हैं, ये हैं, और हम बोल देंगे मेरी बातें हो सके अगर ना माने मेरी इज्जत कहाँ जाएगी, तुम्हारी इज्जत कहाँ, तुम्हारी इज्जत है नहीं, इज्जत का ख्याल करते हैं ना, तो फिर अगर आपकी इज्जत होती तो आप नमाज पढ़ते। आज आप कुछ लोगों की सामने इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर पूरी दुनिया के लोग रहेंगे, आदम से लेकर के क़यामत तक आने वाले तमाम लोग हाजिर होंगे उसके सामने, आपको जलील किया जाएगा, रुसवा किया जाएगा। उस दिन की फिक्र नहीं आपको। दुनिया में चंद पैसों के लिए, लोगों की इज्जत के लिए आप क्या क्या करते हैं।